تو ہم نے پہلی شرط جو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہونے کی بتائی. میں 9 محرم کو کچھ واقعات کا ذکر کروں گا، کیونکہ جو اجتماعی غلطیاں ہماری قوم کرتی ہے ان غلطیوں کا اظہار قوم کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک غلطی میں انفرادی کرتا ہوں، میں کوئی گناہ کرتا ہوں انفرادی ہے، کوئی جا کے شراب پیتا ہے، کوئی جا کے زنا کرتا ہے، کہ اس کا انفرادی عمل ہے، بند کمرے میں کرتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ. اللہ کہتا ہے اگر تم بھی اس کے عیب کو دیکھ لو تو ذکر کرنا منع ہے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے. جب اس نے تیرے عیب چھپائے ہیں تو تم بھی لوگوں کی عیبوں کو ظاہر نہ کیا کر. سزا کس گناہ کی ملتی ہے؟ جب انسان اجتماعی گناہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے آ کے برملا گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر ناچ گانا کرے، لوگوں کے سامنے آ کر نماز کی مخالفت کرے، لوگوں کے سامنے آ کر پروردگار عالم کی مخالفت کرے. اب اس کی مذمت بھی بہت ہے اور ایسے بندے کی سزا بھی بہت ہے. مرتد کی سزا کیوں قتل ہے اسلام میں؟ اسلام کو قبول کیا پھر مرتد ہو جائے؟ کہ ہر مرتد کی سزا قتل؟ علماء فرماتے نہیں، ہر مرتد کی نہیں ہے. مثال کے طور ایک مسلمان تھا، یونیورسٹی میں گیا، اپنی سیلف اسٹڈی کی، گمراہ ہو گیا اور اس نے کہا میں اسلام کو نہیں مانتا، کمیونسٹ بن گیا. اس کی سزا نہیں ہے کہ آپ اسے قتل کریں. کس مرتد کی سزا قتل ہے؟ جو مرتد بھی ہوا ہے اور اپنے ارتداد لیکن جھوٹ کی تبلیغ نہیں کرتا. خود جھوٹ بولتا ہوں لیکن ایک مرتبہ جھوٹ بھی بولتا ہوں، 4 لوگوں کو ہوتا ہوں تم بھی جھوٹ بولو. ایک مرتبہ میں خود شراب پیتا ہوں لیکن دوسروں کو نہیں کہتا، لیکن ایک مرتبہ شراب پیتا بھی ہوں اور عوام الناس کو بھی کہتا ہوں شراب پیو. یزید کا گناہ یہ تھا، حالانکہ دوسرے بھی گنہگار گزرے ہیں، لیکن یزید کی شدت سے اتنی مخالفت کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ گناہ کرتا بھی تھا، گناہ کی اشاعت بھی کرتا تھا، گناہ کا پروپیگنڈا بھی کرتا تھا، گناہ کو اچھا مانتا تھا، اور جو لوگ یہ گناہ کرتے تھے ان کو مقامات دیتا تھا، تبھی اہل بیت ان کے مقابلے میں نکلے. اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو منبر سے اس کی مذمت ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں گناہ کا جو کبھی ہونا ہے وہ کبھی ہونا رہے. گناہ کرنے والا اور گناہوں کو دیکھنے والوں کے لیے گناہ نارملائز نہ ہو جائے. سب سے بڑی بشارت، اور یہ کہیں کہ وہ ایک نبی خدا ہے اس کی بشارت ہے لوگوں میں تبلیغ کرنا، لیکن آج جو شیطان کے نبی ہیں، جو شیطان کے پیغمبر ہیں، وہ یہ ٹی وی اسٹیشنز ہیں. شیطان کے نبی یہ میڈیا ہے. شیطان جن کے ذریعوں سے ابلاغ کرتا ہے یہی فلمیں ہیں. پہلا کام جو وہ نارملائز کرتا ہے گناہ کو. معاشرے میں اتنا گناہ نارمل ہو جائے کہ اس جوان کو گناہ نہ لگے. اگر ایسی صفت میرے وجود میں آ جاتی ہے تو میں ولایت سے نکلا ہوا ہوں، لیکن اگر میں ولایت کے دائرے میں ہوں تو میں گناہ کو ایسے روکوں گا جیسے حسین ابن علی نے کربلا میں گناہوں کو روکا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو وادی ولایت اہل بیت میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. صرف ممبروں سے چیخ چیخ کے یہ مت بتاؤ کہ اہل بیت پاک تھے، عصمت والے تھے. انہوں نے شرط بتائی ہے کہ ہر وہ شخص جو ہماری مجلس میں آتا ہے اس کے لیے بھی شرط ہے، اس میں پاکیزگی ہونی چاہیے. تقدس ممبر ہے. آیت اللہ العظمیٰ ایران کے بہت بڑے سے ہیں. یہ جو امام باڑے ہیں ان کا تقدس حرم اہل بیت کے تقدس کے برابر ہے. پھر وہ دلیلیں دیتے ہیں، فرماتے کیوں کہ حرم امام حسین میں نزول ملائکہ ہوتا ہے، نزول انبیاء ہوتا ہے. اہل بیت وہاں پر آتے ہیں اور جہاں جہاں فرش عزا بچتا ہے یہاں پر بھی نزول انبیاء ہوتا ہے، یہاں پر بھی ملائکہ آتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے یہاں پر اہل بیت آتے ہیں، انہی مجلسوں میں کہیں نہ کہیں امام زمانہ آتے ہیں، تو اس کا تقدس بھی اتنا ہے. تو محفل جلوس انبیاء ہے یہ مجلس عزا. تو جتنا احترام حرم جاتے وقت کرتے ہو اسی طرح احترام جب مجلس میں آؤ تو مجلس میں جاتے وقت کرو. یہاں پر آؤ تو با ادب ہو کر بیٹھا کرو. آؤ اگر جسم میں کوئی نجاست ہے، کپڑوں میں کوئی نجاست ہے، اسے صاف کیا کرو، کیونکہ یہاں پہ جناب سیدہ کا نزول ہوتا ہے. باوضو ہو کر حسین کی مجلس میں آیا کرو. علماء فرماتے پہلے جیسے ماہ مبارک رمضان کی تیاری ہے، 2 مہینے خدا کہتا ہے مستحب روزے رکھو تاکہ دخول ماہ مبارک ہو جائے. اسی طرح فرماتے ہیں دخول ماہ محرم میں آنے کے لیے بھی انسان کو تقریباً 1 مہینہ پہلے تیاری کرنی چاہیے تاکہ دل کی قساوتیں مٹ جائیں. یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے کہ جیسے حسین کا نام آئے یہ آنکھیں اشک بار ہو جائیں، یہ آنسو جمع ہوتے ہیں اور قیامت کے دن خزینہ بن جاتے ہیں. وہ قیامت کا دن ایک نام یوم الحسرہ ہے، دوسرا نام یوم الندامہ ہے. فرمایا ہر انسان ندامت کھائے گا. مولا فرماتے دنیا کا ایک لمحہ
کروڑوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ آج تجھے پتہ نہیں چلے گا، جب تم مر جائے گا تجھے پتہ چلے گا، جب تمہارا سر قبر میں رکھا جائے گا اس وقت کہو گے ملک الموت 10 کروڑ لے لو لیکن دنیا میں واپس بھیج دو، ایک لمحہ مجھے دے دو، میں حسین پہ گریہ کر لوں، واپسی کی بالکل قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا لمحوں کو جانا کرو، امام فرماتے وقت کو ضائع نہ کیا کرو، زندگی تو ویسے گزر جائے گی۔ ارے زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، اس دنیا میں گدھا بھی زندگی گزار دیتا ہے، گھوڑا بھی زندگی گزار دیتا ہے، اونٹ بھی زندگی گزار دیتا ہے، ایک مکھی بھی یہاں سانسیں لے کے زندگی گزار کے چلی جاتی ہے، دنیا میں آنا زندگی گزار دیتا ہے، ایک مکھی بھی یہاں سانسیں لے کے زندگی گزار کے چلی جاتی ہے، دنیا میں آنا زندگی گزار کے جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دنیا میں آؤ اور زندگی ایسی گزارو جیسی حسین ابن علی نے گزاری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔